السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: عليك الدعاء وعلي الإجابة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. محترم اور معزز سامعین کرام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے بندوں کو یہ بتایا ہے اس آیت میں کہ تمہاری کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، مجھ کو پکارو، میں دینے والا ہوں۔ اللہ اکیلے کسی کے محتاج نہیں ہے، باقی سب محتاج ہیں ایک دوسرے کے۔ کوئی مال والا ہے، بہت سارا اس کے پاس خزانہ ہے، مگر کام خود نہیں کر سکتا، کسی سے کروانا ہوگا تو کام والے کا وہ محتاج ہوا۔ ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس بہت سارے ہنر ہیں، ہاتھ میں سرمایہ کچھ نہیں ہے، وہ محتاج ہے کسی مالدار کا کہ کچھ سرمایہ وہ مالدار لگائے تو پھر یہ کچھ کرے اور اس کی ضرورتیں پوری ہوں، اس کو کھانے پینے کی ضرورتیں میسر ہو جائیں۔ دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ جانور انسانوں کے محتاج ہیں، انسان جانوروں کے محتاج ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ پڑھا لکھا ہے وہ بھی محتاج ہے، ان پڑھ ہے وہ بھی محتاج ہے، شہر میں رہنے والا ہے وہ بھی محتاج ہے، دیہات کا رہنے والا زبان نہیں جانتا وہ بھی محتاج ہے۔ اور اللہ بے نیاز ہے، کسی کے محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے الناس کا لفظ بہت کم استعمال فرمایا۔ قرآن کریم میں مخاطب اکثر جگہوں پر اللہ نے ایمان والوں کو بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورتیں، اے مسلمان مرد، اے مسلمان عورتیں۔ یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، مگر جہاں پر بات کو کھلے طور پر بیان کرنا ہوتا ہے ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ الناس کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ اب یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اس آیت سے اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو اس بات کی
تلقین کرتے ہیں، اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا اللہ کو نہ مانتے ہو، تمہارا ایمان ہے یا تمہارا ایمان نہیں ہے، مگر سنو تم بھی ایک دوسرے کے محتاج ہو، اور اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، کسی اور کا بھی محتاج نہیں ہے، قدرت میں کسی کا محتاج نہیں، پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، مارنے میں کسی کا محتاج نہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ صحت مند آدمی کو مارنے کے لیے اللہ کو کوئی اسباب اختیار کرنا پڑے، سورسز استعمال کرنا پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ صحت مند آدمی سو گیا تھا، صبح میں بیدار نہیں ہوا، دوپہر میں سو گیا، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد دیکھا گیا ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے کسی بھی کام میں۔ بارش برسانے میں اللہ محتاج نہیں، موسم میں برسا دیں، بے موسم برسا دیں، دھوپ نکالنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں، موسم کو سرد کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں، یعنی ہر چیز میں اللہ قادر مطلق ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور چیزوں سے ایمان میں اضافہ کرنا، کوئی چیز دیکھیں ہم کو سمجھ میں آئے تو بھی وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہم کو سمجھ میں نہ آئے تو بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جن کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، کوئی چیز جب دیکھتے ہیں اس میں فائدہ سمجھ میں آئے، فائدہ سمجھ میں نہ آئے، ان کے دل سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ آپ نے ضرور پیدا کیا، فائدے کی چیز ہے، بیکار، لغو اور عبث یوں ہی پیدا کیا ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی مقصد ہوگا۔ کیا مقصد ہے مجھ کو سمجھ میں اگر نہ آئے تو میری عقل کا قصور ہے، اللہ اپنے کام میں قصور والے نہیں ہیں۔ کوئی بھی چیز جب اللہ تعالیٰ بناتے ہیں تو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ایمان، کوئی چیز کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھا اس سے اپنے ایمان میں اضافہ، چاند کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو آپ نے سنا ہوگا، اور چھوٹے چھوٹے قصے پڑھتے رہنا، اس کے مذاکرے کرتے رہنا چاہیے۔ عورتیں اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے قصے کہانی کی شکل میں سناتے رہنا چاہیے، اس سے بچوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ماحول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماحول کے تم محتاج نہیں ہو، تم جیسا ماحول بنانا چاہو ماحول بنتا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں کوئی ماحول نہیں تھا، نہ ایمان کا ماحول، نہ رسالت کا ماحول، نہ توحید کو کوئی جانتا تھا، نہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو نہ ماننے سے نقصان ہوتا ہے اس پر کوئی یقین تھا۔ بس ان کا تو کام تھا صبح ہو بتوں کو تراشتے رہیں، بت جب تراشے جائیں تو اس کو لے جا کر مارکیٹ کے اندر فروخت کر دیں، اس سے جو پیسے آئے اس کو اپنی ضرورتوں کے اندر استعمال کریں۔ اس طرح سے ان لوگوں کا نظام تھا زندگی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی بڑی عمر والے لڑکے بھی نہیں تھے، عمر چھوٹی تھی مگر سوچ اللہ نے بہت اعلیٰ معیار کی دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو سوچتے رہے کہ اللہ کون ہے، کیوں پیدا کیا گیا، اور یہ پوری کائنات کس نے بنائی۔ یہ طے ہے کوئی بھی چیز کوئی نہ کوئی شخص بنایا ہے، تو اتنی بڑی کائنات، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب دکھائی دے رہی ہے چیزیں، اس کا بھی کوئی خالق ہوگا۔ دیکھتے رہے، تلاش کرتے رہے، اب جو بہت زیادہ اٹریکٹیو تھی ان چیزوں کے اوپر ان کی نگاہ گئی کہ بھئی یہ اس کے اندر بہت سارا اثر ہے۔ ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، کہنے لگے ہو سکتا ہے یہی خدا ہو، مگر جب دیکھا اس کے اندر تبدیلی آ گئی کہ ایک وقت میں وہ چمک رہا تھا،
اور اس کے بعد اس کی چمک ختم ہو گئی. اور اللہ کے بارے میں ان کا یہ احساس تھا کہ اللہ وہ ہوگا جس نے کائنات کو بنایا، جس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. یہ ستارے جو بہت تیز چمک رہے تھے ان کی روشنی مان پڑ گئی، کمزور ہو گئی. چاند وہ بھی نکل آیا، 1 تاریخ کو اس کی حیثیت الگ تھی، 2 کو تھوڑا موٹا ہوا، 3 کو اور، 4 کو اور، 5 کو اور، تھوڑا تھوڑا ہوا، یہاں تک کہ 13 اور 14 کو بہت تیز ہو گیا، جس کو ہم لوگ 14ویں کا چاند کہتے ہیں. پھر 15 کے بعد ڈھلائی شروع ہوئی تو کم ہونی شروع ہوئی اس کی روشنی. کہنے لگے یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو وہ ہوگا جس کے اندر اضافہ ہی اضافہ ہو، کمی کی بات نہ ہو. سورج کو دیکھا، کہنے لگے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو. اور اس کے بعد ان کا دل کہنے لگا کہ یہ بڑا بھی ہے، تیز روشنی والا بھی ہے. اگر شام ہوتی تو شام ہونے کے بعد اس میں پھر کچھ کمی ہو جاتی ہے اس کی روشنی میں. تھوڑی سی جگہ دے دو آنے والوں کو. تو اس کی روشنی کے اندر کمی آنے لگی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی خدا نہیں ہوگا. ہم لوگ نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ نماز کا حصہ سمجھتے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ نماز کا حصہ نہیں، نہ نیت ہے. البتہ بچپن میں سکھایا جاتا ہے نیت درست کرنے کے لیے یہ پڑھ لو، مگر پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو نماز اس کی درست ہو جائے گی. نماز درست ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ پاک ہونا، باوضو ہونا، نماز کا وقت ہونا. یہ شرائط نماز ہے. یہ اگر کوئی انی وجہتو نہیں پڑھتا تو انی وجہتو والی جو آیت ہے یا جو دعا سمجھتے ہیں لوگ، نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. پاک ہونا ضروری ہے. پاک ہونے میں ایک پاکی ہے کہ انسان پاک ہو جس کو نہانے کی ضرورت ہے اور وہ نہ نہائے تو پھر اس کی نماز درست نہیں، چاہے کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو. پاک ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پیشاب کو طہارت کو جا کر آیا ہے تو پھر نہانے کی تو ضرورت نہیں ہے مگر وضو کی ضرورت ہے. وضو نہیں کیا، نماز درست نہیں ہے، تو وضو کر لینا. وقت کا ہونا، جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونا. جیسے گھر کے اندر پتھر بچھا ہوا ہے، فلورنگ کی ہوئی ہے، ٹائل بچھے ہوئے ہیں، کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، اس پر اگر پڑھنا ہے وہ پاک اگر نہیں ہے اس پر جانماز بچھا دی جائے، اس جانماز کے اوپر پڑھ سکتے ہیں. نیچے وہ پاک ہے ناپاک ہے اس سے کوئی مطلب نہیں. جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے پاک ہونا چاہیے. کپڑے اگر پاک نہیں ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہو سکتی. تو انی وجہت وجہی للذی جو آیت ہے، بہت سارے لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں. اس سے بعض مرتبہ دیکھا گیا مسجد کو پہنچا، امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے. اب یہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پوری پڑھ کے اللہ اکبر کہنے تک رکوع سے امام صاحب اٹھ جاتے ہیں. وہ رکعت اس کو نہیں ملی. بغیر کچھ پڑھے کہ سیدھے اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لیا اور اس کے بعد 2 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم کہنے کے بقدر ہاتھ باندھا رہا. پھر امام صاحب کے ساتھ مل گیا اللہ اکبر کہہ کر تو اس کو رکعت مل گئی. تو انی وجہت وجہی للذی کے اصل معنی کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ متوجہ کر دیتا ہوں. ادھر سے ہٹا دیا دماغ، ادھر سے ہٹا دیا، نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ دائیں نہ بائیں، کوئی میرا نہیں ہے. میرا تو صرف اللہ ہے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمانوں سے اوپر کی چیزوں کو بنایا، بادلوں کو بنایا، زمین سے نیچے کی چیزوں کو بنایا، زمین کے اوپر کی چیزوں کو بنایا. وما انا من المشرکین، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو چیزوں میں بھی ایمان کو تلاش کرنا.
اگر آج حالات کووڈ کے اگر خراب ہو گئے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ہر وقت میں تیار رہے موت کے لیے۔ ایمان والا ایسے ہی ہوتا ہے، ایمان والا ہمیشہ تیار رہتا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جگہ ہے دنیا، یہ عارضی جگہ ہے، جیل ہے یہ۔ الدنیا سجن المؤمن وجنۃ للکافر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ کوئی قیدی، کوئی مجرم جیل میں اگر جاتا ہے تو جیل میں رہتے ہوئے خوش نہیں رہتا، وہ تو چاہتا ہے کسی طرح مجھے بیل مل جائے، میرا وقت کمپلیٹ ہو جائے، میں جلدی سے باہر نکل آؤں، اپنے لوگوں میں جا کر مل جاؤں۔ جیسے قیدی کی حیثیت ہے جیل میں، دنیا کے اندر ایمان والے کی بھی حیثیت ہے کہ دنیا والا دنیا میں، جیسے ہم لوگ بازار کو جاتے ہیں تو بازار میں جانے کا مطلب یہ ہے ہم کچھ ضرورت سے گئے، سبزی لینا ہے، گوشت لینا ہے، ترکاری لینا ہے، کرانہ لینا ہے، لینے کے لیے گئے، سامان لیا اور فوراً بازار سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والا ایسی ہی فکر میں رہتا ہے کہ میری زندگی کا وقت کب ختم ہو، میں اللہ سے کب ملنے کے لیے تیار ہو جاؤں، اور اس کے لیے ہر وقت میں کوشش کرتے رہنا چاہیے اللہ کی طرف متوجہ۔ آج میرا دن اچھے گزر گیا، ہو سکتا ہے کل میری طبیعت اچھی رہے نہ رہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف اس کا سلام پھرے یا نہ پھرے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسی کیفیت کے ساتھ ایمان والا رہے، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ۔ میری جو ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، یہ ساری ضرورتیں اللہ جب پوری کر رہے ہیں تو شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اللہ نے بیوی دی، اللہ نے بچے دیے، اللہ نے مکان دے دیا، اللہ نے ہنر دے دیا، بہت ساری چیزیں اللہ نے دے دی۔ جو بچے ہیں وہ سوچے مجھے اللہ نے ماں دی، اللہ نے باپ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کا مکان نہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کا ڈھنگ کا مکان نہیں، بارش میں پانی اندر آ جاتا ہے، ان سے میں غنیمت ہوں۔ شکر گزاری جب دل میں آتی ہے تو پھر جو اپنے پاس ہے اس پر الحمدللہ کہنے کی عادت آ جاتی ہے، اور شکر گزاری نہیں ہوتی تو بہت کچھ ہونے کے بعد بھی دل میں شکوہ اور گلہ ہے، میرے پاس یہ ہے، ایک مکان ہے، دو ہوتے تو اچھا ہوتا، دو ہے تو تین کی فکر ہوتی۔ اور انسان کی خواہش کبھی ختم ہونے والی نہیں، صرف موت ہی ہے جس وقت میں اس کی خواہش پوری ہوگی، ورنہ بس فکر ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کو گولڈ کی، سونے کی وادی دے دی جائے، وادی کہتے ہیں دور تک، جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے، بہت اچھی نگاہ والے آپ ہیں، 2 کلو 3 کلومیٹر دور تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے، دور تک جھاڑ دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب پورا سونا بھر کر آپ کو دے دیا جائے، ادھر سے یعنی راستہ بنا ہوا ہے وہ پورا بھر کر گولڈ ہے، اور آپ کو دیا جائے اور یوں پوچھا جائے بس کافی ہے، تو بندہ کہے گا اور ایک مل جائے تو اچھا ہے، یعنی اس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور شکر گزار بندہ کون ہے؟ شکر گزار بندہ وہ ہے جو مل گیا الحمدللہ، اور کوئی چیز نہیں ملی تو اس پر گلہ اور شکوہ نہیں، میرے قابل نہیں تھی اس لیے اللہ نے مجھے نہیں دی، یا میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے دیتے اس لیے اللہ نے مجھے محروم کر دیا، یا یوں سوچے کہ یہ جو اللہ نے آج یہاں نہیں دیا اس کے بدلے میں اللہ جنت کے اندر اس سے اچھی چیز دے گی۔ مرد بھی ایسے ہی سوچے، عورتیں بھی ایسے ہی سوچے، ہر کام کے معاملے میں شکر گزاری۔ شوہر کے معاملے میں شوہر اگر 10,000 لا رہا ہے تو 8,000 کا خرچ ہو، 2,000 بچت کی اسکیم ہو، یہ نہیں کہ پورے کے پورے 10 مکمل خرچ کر لیے جائے، خدا نخواستہ کل کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، دواخانے کی ضرورت پیش آ گئی، اس سے مانگ رہے ہیں اس سے مانگ رہے ہیں، اس کے اوپر امید اس کے اوپر امید، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو ہے الحمدللہ، دال چٹنی مل گئی، خوشی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اللہ والیوں کی علامت ہے۔ سونا ہونا، چاندی ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، اس طرح کے
احساسات اپنے دل کے اندر رکھنا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی، اور ہر وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا، غافل نہیں ہونا۔ دیکھیے بیت الخلاء میں جاتے ہیں ٹوائلٹ میں، تو بیت الخلاء میں جانے کے بعد جب نکلتے ہیں ہم لوگ تو جو دعا ہے وہ دعا پہ کبھی غور کیجیے۔ وہ دعا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اندر گئے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے گئے، تو اندر جب چلے گئے تو اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ شیطان کی ناپاک گندی جگہ ہے، وہاں انسان اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے جاتا ہے۔ پیشاب کے لیے گیا تو فرمایا کہ جاتے ہوئے دعا پڑھ لو اور اندر کوئی بات نہ کرو، بات بھی نہیں کر سکتے، ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ 2 منٹ 3 منٹ کے بعد آپ فارغ ہو گئے، باہر نکل رہے ہیں، غفرانک، اے اللہ 3 منٹ میں اندر بیٹھ کر آپ کے نام سے غافل رہا، معاف کر دیجیے۔ غفرانک کے اصل معنی ہے آپ معاف کر دیجئے۔ تو اس سے حضرات علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایمان والا جاگتے ہوئے مسلسل اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ بیت الخلاء میں جب گیا اندر تو وہاں پر بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، مگر حکم اللہ کا ہے کہ نہ کرو، اس لیے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ نکلتے وقت میں فرمایا غفرانک، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پیشاب کے لیے گیا تھا، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے لیے گیا تھا، 2-3 منٹ 5 منٹ آپ کے نام سے میں غافل رہا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ ہمیشہ اللہ کے ذکر کے اندر رہے۔ بہت اچھا بندہ ہے وہ جو جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر کے اندر رہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھنے لگے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مسلسل کرتا رہوں اور اس کا فائدہ اٹھاتا رہوں۔ فرمایا تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر ہمیشہ مشغول کر دو، فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ اس لیے خالی نہ بیٹھے، ہمیشہ کسی مسجد میں چلے گئے، مسجد میں ذکر کیجیے۔ ذکر اللہ کی برکت سے انسان زبان کے گناہوں سے بچ جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اخیر ایام میں اپنی زبان کو اپنی دونوں انگلیوں سے پکڑ لیتے اور یوں کہتے کہ تیری وجہ سے مجھے رسوا ہونا پڑا۔ دیکھیے لوگ ناراض کس سے ہوتے ہیں؟ کسی کو گالی دے دیا سامنے والا ناراض ہو گیا، کسی کو جھڑکی دے دیا ناراض ہو گیا۔ تو زبان ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان بگڑتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تیری وجہ سے بہت رسوا ہونا پڑا۔ اور اگر زبان ہماری مسلسل اچھے کاموں میں، اللہ کی یاد میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، مسلسل ذکر اللہ کے اندر رہتی ہے تو اس کی برکت سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، زبان کے گناہوں سے بہت زیادہ بچنے لگتا ہے۔ اس لیے ذکر اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے، روزانہ کچھ وقت نکالی جی۔ میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کل آنے والے دن کا بھروسہ اب مت کیجیے۔ اب تک تو ایسا تھا کہ صاحب ہمارے ابا جو ہے 60 سال کے 80 سال کے جیے، ہم بھی 60-80 تک جیئیں گے۔ اب کوئی بھروسے کی بات نہیں۔ جوان آدمی 25 سال کا 30 سال کا ہٹا کٹا طاقتور، بہت کچھ ہے، کوئی بیماری نہیں، نہ شوگر نہ بی پی نہ ہارٹ نہ یہ نہ وہ، کچھ نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اچانک انتقال ہو گیا۔ ارے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، رات میں سوئے، صبح نہیں اٹھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کو ایک طرح سے وارن کیا جا رہا اللہ کی طرف سے کہ کسی بھی انسان کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہمیشہ اس کی تیاری میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ذکر اللہ سے زبان کو کبھی غافل نہ کرنا، ہمیشہ جو آ سکتا سبحان اللہ پڑھتے رہیے، الحمدللہ پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، اللہ اکبر پڑھتے رہیے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہیں اور اچھی اعلیٰ درجے کی بات ہے، اللہ کا ذکر، اس کے اندر مٹھاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درود پڑھا جاتا ہے اس میں مٹھاس تو ہے ہی، گناہوں سے معافی کا بھی ذریعہ ہے، زندگی میں برکت بھی ملتی ہے، بہت سارے فائدے ہیں درود شریف کے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کتاب کے اندر ایک
اللہ والے کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک واقعہ ہے غازی آباد کے ایک نابینا کسی صاحب عالم دین تھے. انہوں نے ایک اپنا قصہ بیان کیا. اس قصے سے متعلق یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی جگہ جانے کے لیے اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بالکل پڑوس میں ایک غیر مسلم پنڈت بیٹھا ہوا ہے اور وہ آواز سے درود شریف مسلسل پڑھ رہا ہے. غیر مسلم ہے, پنڈت ہے. دیکھیے, ایک ہے غیر مسلم نارمل, جیسے ایک عام مسلمان ہے, ایک مولانا صاحب ہے. تو غیر مسلموں کے مولانا کو پنڈت بولتے ہیں. تو جو پنڈت ہے وہ مسلسل درود شریف پڑھ رہا ہے. تو یہ جو نابینا صاحب تھے یہ بولے بازو کوئی مسلمان ہی ہوگا جو درود شریف پڑھ رہا ہے. اس کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کہنے لگے, بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے, جو غیر مسلم اس کا نام تھا, اس نام کے حساب سے اس نے کہا میرا نام یہ ہے. تو نابینا صاحب نے اس سے پوچھا صحیح بتائیے اپنا نام. کہنے لگا میرا نام یہی ہے اور میں پنڈت ہوں. پھر نابینا صاحب نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا درود شریف پڑھ رہا ہوں. نابینا صاحب نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھنے کا آپ کو کس نے مشورہ دیا؟ تو پنڈت نے کہا بات اصل یہ ہے کہ میں بزنس مین ہوں اور بزنس کے اندر ایک مرتبہ مجھے بڑا لاس ہو گیا اور لاس ہونے کے بعد میں بہت پریشان تھا. میں اپنے علاقے میں ایک حافظ صاحب مولانا صاحب تھے, وہ کبھی کبھار ملتے تھے, کبھی وہ میرے پاس آ جاتے اور کبھی میں ان کے پاس بھی چلے جاتا. تو ایک مرتبہ جب لاس زیادہ ہو گیا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا, ڈپریشن میں چلا گیا اور میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ میری یہ پریشانی ہے, کیا کروں, سمجھ میں نہیں آ رہا. مولانا صاحب نے کہا کہ درود شریف پڑھو. اس نے پوچھا کہ درود ہے کیا؟ تو اس حافظ صاحب نے یا مولانا صاحب نے اس پنڈت سے کہا درود شریف یہ ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لاس ہوا اس کی ریکوری اللہ تعالیٰ کر دیں گے. ایمان نہیں ہے اس کا, غور کیجیے آپ, ایمان اس کے پاس نہیں ہے, کلمہ نہیں پڑھا اس نے, مگر درود شریف کی برکت ہے یہ. مولانا صاحب نے کہا کہ جو لاس ہوا اس کی ریکوری ہو جائے گی اور آئندہ لاس سے بچ جائے گی. اور پنڈت نے کہا کہ کیا صحیح بتا رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. تو پنڈت نے اس وقت میں طے کر لیا کہ مجھے روزانہ معمول بنانا ہے. معمول بنایا, یہاں تک کہ جو لاس ہوا تھا اس کی ریکوری ہوئی اور اس کے بعد پھر برکت ہوتی رہی, یہاں تک کہ پنڈت نے معمول بنا لیا روزانہ 1000 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھتا ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو بھرتے ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نماز نہیں ہوتی, پاک رہنے کا ارادہ ہم نہیں کرتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پاک بھی نہیں رہتے. درود شریف پڑھنا, درود شریف پڑھنے کے لیے کبھی اتفاق سے کبھی کسی کو علاج کے طور پر ہم بتاتے ہیں تو پوچھتے ہیں مولانا صاحب کتنے مرتبہ؟ مان لیجیے ہم نے ان سے کہا 50 مرتبہ, تو پوچھتے چھوٹا والا پڑھ سکتے کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں بھی کنجوسی. پھر آپ کی پریشانی چل رہی ہے آلریڈی, اس پریشانی سے نکلنے کا ایک وظیفہ, اس میں بھی آپ پوچھ رہے کہ چھوٹا والا ہو سکتا ہے کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتے ہیں زبانی, عملی محبت ہم لوگ نہیں کرتے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت کی جائے, اس محبت کی برکت سے حالات پورے بدل جاتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف مسلسل پڑھتے رہیں, آپ کے اوپر آئے ہوئے حالات صحیح ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے حضرات علماء اکرام نے فرمایا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کم از کم ہر انسان روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ممکن نہیں ہے, نہیں, پاسبل ہے یہ, مگر کوشش کریں گے تو پاسبل ہے, ورنہ ممکن نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اگر آپ بہت اعلیٰ درجے کے نہیں بن سکتے تو میڈل کلاس, میڈیم والے جو ہوتے ہیں وہ اگر کرنا چاہیں متوسط, تو فرمایا 1000 مرتبہ درود شریف کا معمول بنا لیں, اس کے بھی بڑے فائدے ہیں.
اور فرمایا یہ بھی نہ ہو سکے وہ بھی نہ ہو سکے، بالکل ادنا درجہ گری ہوئی حالت میں اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف کا معمول بنا لینا۔ ہم لوگ 300 کیا 30 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی ادب بھی ملوث نہیں ہوتا۔ ادب یہ ہے آپ باوضو ہو کر پڑھیں، اگر وضو نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، قبول ہوگا وہ بھی، مگر جب آپ کے حالات خراب ہیں تو پھر آپ باادب ہو کر باوضو ہو کر 5 وقت کی نمازیں اللہ نے ایسا عجیب سسٹم بنایا ہے، اگر آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر نماز سے پہلے اگر آپ 50 نماز کے بعد 50 اگر کر لیں، 5 نمازوں کے 500 یوں ہو جائیں گے، اور بمشکل 5 منٹ نماز سے پہلے لگیں گے، نماز کے بعد 5 منٹ لگنے والے ہیں، مگر وہ 5-10 منٹ بھی ہم لوگ نہیں نکالتے، نتیجتاً ہمارے جو گناہ ہیں زبان کے مسلسل ہو رہے ہیں، غیبتیں ہم لوگوں کی چلتی ہیں، جھوٹ ہم لوگ بولتے ہیں، وعدہ خلافی ہم لوگ کرتے ہیں، مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں، اور پھر اس امید میں ہے کہ اللہ معاف کرے گی۔ اللہ کیسے معاف کرے گی اور کیوں معاف کرے گی؟ غلطی پر غلطی۔ دیکھیے ایک بچہ لکھتے وقت میں پینسل سے لکھتا ہے تو اپنے ساتھ اریزر رکھتا ہے، ربر رکھتا ہے، کوئی غلطی ہوئی تو اس کو میٹتا ہے، وہ یہ میٹنا ہے اللہ کا ذکر، یہ میٹنا ہے درود شریف کی کثرت۔ ہم لوگ کو درود شریف کی کثرت نہیں کرتے، گناہ پہ گناہ مسلسل ہمارے چل رہے ہیں، امید میں ہے اللہ معاف کرے گا۔ جی آپ میٹیں گے تو مٹے گا نا وہ، اس لیے معمول بنا لیجیے۔ عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ آسان ہے، پکوان کرتے ہوئے پڑھ سکتی ہیں، بچوں کو ڈوری دیتے ہوئے پڑھ سکتی ہیں، لیٹے ہوئے پڑھ سکتی ہیں۔ مرد آدمی گھر سے باہر نکلتا، بہت سارے مسائل جھمیلے ہوتے ہیں اس کے سامنے، جاب کا مسئلہ ہے، ٹریفک کے مسائل ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے باوجود مرد آدمی بھی پڑھتے رہنا چاہیے، باہر کے مسائل اس کے آسان ہوں گے، اور عورتیں گھر کے اندر رہتے ہوئے 500,000 مرتبہ یہ معمول بنا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں؟ ہر انسان کا ایک سوال ہے کہ بھائی میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ میری کب سنیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں سنیں گے، تم مانگو تو ڈھنگ سے۔ ہماری مانگ جو کچھ ہے اللہ ضرور پوری کرنے والے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کے معاملے میں جتنا سینسیٹیو اور جتنا حساس ہوتا ہے، ماں جتنی فکر مند ہوتی ہے، ایسی 70 ماؤں مثال کے لیے 70 ہے وہ، ورنہ کوئی مثال نہیں اللہ میں اور انسانوں کے اندر۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، غریب سے غریب، کسی جگہ مانگ کر کھانے والا فقیر ہے، کسی جگہ کا واچ مین ہے، اس کا بچہ بھی اگر کچھ مانگتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ دے کر ان کی تسلی کا سامان کرنا چاہتا ہے، وہ ماں باپ، یعنی ماں بھی فکر کرتی ہے، باپ بھی فکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ فکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشرطے کہ اللہ سے مانگیں، ذکر اللہ کا اہتمام ہو، نمازوں کی پابندی ہو، بلا ضرورت نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ جو سوچنا ہے کہ پڑھیں گے بعد میں، یہ جو سوچنا ہے کہ نماز جمعے کی پڑھ لیں گے، جمعے کی ہفتے کی نہیں، پوری 5 نمازیں ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ قبر کے اندر سب سے پہلا سوال کلمہ ایمان کے بعد نماز ہی کا ہونے والا ہے۔ اگر نماز کے جواب میں کامیاب، آگے کے مراحل کامیاب، نماز کے مسئلے میں ناکام، دیگر مراحل میں ناکام، اس لیے نمازیں پابندی سے پڑھیں، عورتیں پڑھیں، مرد پڑھیں، مرد آدمی عورت کی نماز کا خیال رکھے، عورتیں مرد آدمی کو نماز کے لیے مسجد بھیجنے کا اہتمام کریں۔ یہ ایک گھر میں میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے بولنے میں بولتے، سنے 10 مرتبہ آپ بھی، پہیے کا مطلب پکوان کے پہیے نہیں ہے، گاڑی چلنے کے پہیے نہیں ہے، زندگی ایمان کی حالت میں گزارنے کے پہیے، یعنی عورت دین میں کمزور ہے، مرد آدمی اس کو پش کرے، اور مرد آدمی اگر کمزور ہے تو عورت اس کو پش کرے۔ ایسی زندگی گزارنا ہے 2 پہیوں والی زندگی، کہ ایک پہیے میں اگر ہوا کم ہو گئی تو دوسرا پہیہ سپورٹ کرے۔ نماز مرد نہیں پڑھتا، عورت تیار کرے، عورت نہیں پڑھتی، مرد تیار کرے۔ دین پر چلانا، اس کی فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھیں گے میں کہاں ہوں،
تو اللہ فرماتے ہیں فإنی قریب، میں بالکل قریب ہوں. کتنا قریب ہے؟ جیسے میرے آزو بازو بیٹھے ہوئے یہ بھی قریب کہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے قریب میں اور قریب اور قریب. کتنا؟ من حبل الورید فرمایا. یہ جو رگ ہے نا خون والی جو رگیں جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شہ رگ جو ہے نا اس سے بھی انسان سے قریب ہے اللہ تعالیٰ، بالکل چپکے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد کرو 1 مرتبہ، اللہ تم کو یاد کرے گا 10 مرتبہ. تم 10 مرتبہ یاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو 100 مرتبہ یاد کریں گے. تم چھوٹی مجلس میں یاد کرو، اللہ فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں. تم 1 قدم اللہ کی طرف چلو، اللہ 100 قدم تمہاری طرف چل کر آتے ہیں. من حبل الورید، بالکل قریب اللہ چپکے ہوئے. خالی مانگو، اللہ مجھے برکت چاہیے، برکت ملے گی. اللہ مجھے صحت چاہیے، صحت ملے گی. اللہ مجھے مکان چاہیے، مکان ملے گا. اللہ مجھے مغفرت چاہیے، مغفرت ملے گی. کب؟ جبکہ ہم یقین کے ساتھ مانگیں. فرمایا فإنی قریب، میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی دعا قبول ہوتی. آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا مولانا صاحب کی دعا قبول ہوگی. اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی، کوئی مانگنے والا پکارے. مسلمان مانگے تو بھی قبول، غیر مسلم مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ان پڑھ ہے اس کی بھی قبول، جاہل ہے اس کی بھی قبول، عالم ہے اس کی بھی قبول. کوئی مانگے، اس نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کوئی مجھ سے مانگے میں اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول کرتا ہوں. اس اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. خوب اہتمام کیا جائے. اپنی زندگی بہت تھوڑی ہے، کس کا وقت کب آ جائے نہیں معلوم ہے. جب وقت آتا ہے لکل امت اجل، ہر شخص کا وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقت آ جانے کے بعد پھر مہلت نہیں دی جاتی. اس لیے جتنا وقت مل گیا یہ مہلت پیریڈ ہے، اس کا فائدہ اٹھانا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کو منانا. زندگی میں کتنے گناہ ہوئے یاد بھی نہیں رہے. روزانہ 2 منٹ 5 منٹ بیٹھ کے دعا کرنا. امام صاحب کے ساتھ آمین آمین بول رہے ہیں، وہ دعا پڑھ رہے ہیں، مانگ نہیں رہے. آپ ذرا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا، دعا پڑھنے کا حکم نہیں دیا. ریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہے ریڈنگ اور ایک ہے سمجھتے ہوئے ریڈنگ. ایک آدمی ہے جس کو انگلش اتنی آتی ہے جس میں وہ ریڈ کر سکتا ہے مگر اس میں کیا لکھا وہ سمجھ نہیں سکتا. اور ایک آدمی اچھا سا پروفیسر ہے، اس کی نالج بہت اچھی ہے، جو ریڈنگ بھی کر سکتا ہے اور اس میں کیا میٹر ہے وہ سمجھ بھی سکتا ہے. قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں یا مسجد میں جو امام صاحب دعا کرتے ہیں وہ ریڈنگ ہے اونلی. اس لیے کہ کیا مانگ رہے ہیں آپ کو خود نہیں معلوم، ترجمہ ہی نہیں معلوم. ربنا آتنا فی الدنیا کی دعا کا نہیں معلوم ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اگر امام صاحب کہتے ہیں اس کے میننگ آپ کو نہیں معلوم، مطلب یہ ہے کہ آپ ریڈ کر رہے ہیں دعا، اور اللہ نے ریڈ کا حکم نہیں دیا، اللہ نے مانگنے کا حکم دیا. یہ بہت باریکی ہے. اس لیے روزانہ 5 منٹ رات میں بستر پہ جانے کے بعد یا بستر پر جانے سے پہلے عشاء کی نماز جب پڑھ لیں 5 منٹ کے لیے بیٹھ کے اپنی لینگویج میں، جو لینگویج آپ کی ہے، اردو، انگلش، ہندی، تیلگو اور کوئی لینگویج ہے، اس میں آپ بیٹھ کے اللہ سے بولیے اللہ میں بہت سارے گناہ کیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. بولتے رہیے، کنٹینیو بولتے رہیے. ایک مزدور آپ کے پاس آتا ہے، فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے، 1 مرتبہ جھڑک دیے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد ویسے ہی اگر آ گیا تو آپ اس سے بچنے کے لیے بولتے کیا ہونا پوچھتے، کون بولتا کھانا ہونا. اترا ہوا سے ہی نکال کے آپ اپنے گھر میں کا دے دیتے. 20 روپے وہ مانگ رہا، 10 روپے دیتے، 5 روپے دیتے، روپے کا سکہ دیتے، مگر دے کے اس سے اپنا دامن چھڑاتے. اللہ تو بول رہے ہیں مانگو، میں دینا چاہ رہا ہوں. تم جتنا مانگتے اس سے زیادہ دوں گا، پہلے مانگو تو صحیح نا. اس لیے روزانہ اپنی دعا میں یہ جملہ بولنا ہے اللہ بہت گناہ کیا ہوا ہوں، معاف فرما دیجیے. کنٹینیو بولتے رہیے. آپ بولیے، بیوی سے بولنے لگائیے، بچوں سے بولنے لگائیے. کسی دن آپ کی قسمت کا ستارہ چمکے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور اللہ ضرور بھی ضرور معاف کرنے والے. اللہ یہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا.
بعض لوگ کہتے ہیں صاحب بہت بڑا پاپی ہوں صاحب، میں جوانی میں بہت گندے گندے کام کرا. اللہ فرماتے ہیں تم کتنے بھی پاپی ہے، تمہارا گناہوں میں جتنا پاور ہے معاف کرنے میں میرا پاور اس سے زیادہ ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتے ہیں سارے گناہوں کو معاف کروں گا. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگے، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرمائے، نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب